کو جدے واپس ہوئی میں اگر طائف سے جدے چلے گئے، جدے سے مکے آئے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ خیمے نیو مینا میں تھے، ہم نے جمعہ کے وقت 4 فرض ظہر کے جماعت کے ادا کی، بالکل ٹھیک ہے، جو خیمے میں تو جمعہ ہوتا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے مسجد نبوی کے باہر درختوں کے نیچے امام کے پیچھے ظہر و عصر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ محمد مجتبیٰ نام رکھ سکتے ہیں، یا محمد رکھو یا صرف مجتبیٰ رکھ لو، بس 2 کٹھے کیوں ملاتے ہو؟ عصر کی نماز کے بعد حتیم میں جانے کا موقع مل گیا، نفل کا وقت نہیں تھا، میں نے فجر کے جو فرض جو پہلی زندگی میں نہیں، بہرحال اس وقت نماز قضا بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، جب عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ احرام کے حرم میں ہاتھ میں خوشبو لگ گئی، کوئی صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ کہتے جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی پر یہودی ہونے کی تہمت لگاتے تھے، ان سے پوچھے، مجھے کیا پتا، ان سے معلومات کریں نا کہ جی آپ کہتے ہیں تو کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، اتنا بڑا عالم آدمی ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا۔ اگر وہ کسی غلط فہمی میں ہے تو آپ ان کی غلط فہمی دور کریں۔ میں نے عمرہ کیا، حل کرایا، 10 دن کے بعد عمرہ کیا، پھر مشین پھروائی، ٹھیک ہے۔ کاروبار کے لیے استغفار پڑھیں، رشتے نہیں ہوتے تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں، لڑکی بھی پڑھیں، والدین بھی پڑھیں۔ میری بیٹی کا پتہ نہیں کہ حدیبہ ہے، میں نے سنا نہیں، حدیبہ تو کوئی نام نہیں ہوتا، یا تو لکھا آپ نے غلط ہے، مجھے پڑھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر کی کسی بیٹی کا نام حدیبہ نہیں تھا، ایک بی بی عائشہ تھی، ایک بی بی اسما تھی۔ بہرحال نماز پڑھنے کے فوراً بعد کچھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کی نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، بالکل گناہ ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے، نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں۔ ملنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ 1 گھنٹہ تقریر سنتے ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ہاتھ ملانے سے کیا آپ کو کوئی پر لگ جائیں گے میں کوئی بزرگ ہوں؟ میں تو ایک ادنا طالب العلم گناہگار آدمی ہوں، آپ کی وجہ سے شاید میں بخشا جاؤں۔ آپ حضرات آتے ہیں، سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مجھ سے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، مجھے یہی یقین ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ مجھے ضرور بخش دیں گے۔ حضرت حاجی صاحب کے پاس لوگ آتے تھے نا جی، تو آپ ان کو بیعت بھی کرتے تھے، کبھی کبھی خلافت بھی دیتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ سب کو خلیفہ بنا دیں، فرمایا انہی کی وجہ سے تو میں بخشا جاؤں گا، انکار کیسے کروں؟ وہ مجھ سے سیکھنے آتے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو اس لیے بہرحال ملنے کے لحاظ سب سے بڑی چیز محبت ہے، اور محبت کا تقاضا ملنا نہیں ہوتا، دعا ہوتی ہے۔ خاوند جو اپنے بہن بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ قیامت میں پکڑا جائے گا۔ بیوی کے حق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہر حال میں ادا کرنے چاہیے۔ میرے 5 بچے ہیں، 4 شادی شدہ ہیں، میرا خاوند توجہ نہیں دیتا، مجھے علیحدگی اختیار کر لینا چاہیے۔ علیحدگی اختیار نہ کرو بیٹی، صبر کرو، اور اللہ سے یا لطیف یا ودود پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہارے خاوند کو حیا دے کے تمہارے حقوق ادا کرے۔ جس طواف زیارت کے بعد صفا مروا دوڑنی ہے، اس میں اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو استباء کی ضرورت نہیں ہے، عمل کر سکتے ہیں۔ میں انڈیا میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں، ایک دینی مدرسہ بنانے کا ارادہ ہے، اللہ کامیاب کرے۔ چہرے کا پردہ بالکل فرض ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، اللہ نے قرآن میں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن۔
مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ کے نزدیک مرد عورت میں فرق ہے؟ 1 سال عورت بچہ پیدا کرے، 1 سال مرد کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے۔ عورت کو زمین کے ساتھ بدن ملانا چاہیے، مرد کو کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ جگہ کہاں تھی؟ کیوں آپ اس جگہ کی زیارت کریں گے؟ جہاں پیغمبر کو جلایا گیا تھا تم دیکھنے جاؤ گے؟ وہ شام کے علاقے میں تھی۔ بالکل میرا بھائی دیکھو نا، مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد کے لیے نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کے لیے گھر میں افضل ہے۔ اسی طرح مرد کا جو سجدہ ہے اور عورت کے سجدے میں ایک حدیث ہے، فَلْيَزُمَّهُمَا، اپنے بدن کو زمین سے لگا کے سجدہ کیا کرو۔ کسی مشکل کے لیے طواف کر سکتے ہیں، بالکل طواف بھی نماز ہے۔ آپ یہی نیت کریں، یا اللہ میں یہ مشکل حل کر اس طواف کی برکت سے۔ شیطانی خیال آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ 12:05 پر گئے تھے، چھوڑ نہیں رہے تھے، ہم نے اس وقت کر کے ہماری بہرحال دیوار تو اس کے بعد ہونا تھا، اللہ قبول فرمائے، 10 منٹ عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے دم نہیں ہے۔ طواف الوداع کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑی جاتی، صفا مروہ عمرے میں یا حج میں ہوتی ہے۔ غار ثور پہ لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے، کوئی منع نہیں، وہاں نفل بھی پڑھتے ہیں، اگر موقع ہو تو پڑھ لیں، تب بھی کوئی کیوں ہے، اسی جگہ حضور نے تو آخر نمازیں پڑھی ہیں۔ بہنوں کا وراثت میں حصہ والد کے ذمہ ہے، والد جب جائیداد دے سب کو حصے کے مطابق دے۔ اگر بھائیوں کو دے دیا تو بھائی بہنوں کو واپس کریں۔ اگر بیٹوں کا نام کاغذوں میں نکال دیا کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے تو پھر والد گناہگار ہوگا۔ مکہ مدینے میں صحابہ کی اولاد ہے، اب تو نہیں ہے، بہرحال وہ تو 120 تک صحابہ کا زمانہ ہی ختم ہو گیا۔ عورتوں کو اگر حرم آنا چاہیں تو منع نہیں کر سکتے، ویسے ان کی نماز گھر میں پڑھیں تو افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تو تشریف نہیں لے آئے، پیر ذوالفقار صاحب تشریف لائے تھے، اب مجھے نہیں پتا واپس چلے گئے ہیں یا یہاں موجود ہے، اللہ اعلم۔ طواف زیارت جو ہے دوڑ کے نہ کریں، آرام سے چل کے کریں۔